بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری پچھلی ویڈیو لگی جس میں ہم نے بتایا کہ حافظ رضوان صاحب ہمارے پاس آئے تھے کورس کرنے، اور انہوں نے کیمپین چلائی کچھ کنٹریز میں، اور ماشاءاللہ ان کو وہاں سے کلائنٹس ملے قرآن پاک پڑھانے کے لیے، آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے۔ تو بڑے سارے علماء حضرات اور حفاظ کرام نے رابطہ کیا ریسیپشن پہ، کچھ نے مجھے میسج کیے، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں بھی یہ کام سکھایا جائے۔ تو میں نے یہ بھی بہتر سمجھا کہ چلیں میں اس پہ ایک ویڈیو ضرور کروں گا انشاءاللہ کہ آپ نے کیمپین کیسے چلانی ہے، لیکن اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ میں حافظ محمد رضوان صاحب کو یہاں پہ زحمت دوں اور وہ آپ کو گائیڈ کریں۔ اور اس سے پہلے میں دو تین چیزیں بتاتا چلا جاؤں کہ ہم نے پھر یہ سوچیں کہ اتنی کالز اور لوگ اتنی پھر امیدیں لگا لیتے ہیں، جو کہ چلیں اچھی بات بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کا کام چلے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم دو تین طرح کی سروسز دیں۔ ایک تو ہم جو کورس آلریڈی کروا رہے ہیں، یہ کورس تو چلتا رہے گا، جس میں یہ سارا کچھ ہے، اپنی پروڈکٹ بھی کوئی لانچ کر سکتے ہیں، برانڈ لانچ کر سکتے ہیں، آن لائن قرآن اکیڈمی یا کوئی بھی سروس آپ اپنی سیل کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جن قاری حضرات کو یہ کورس نہیں کرنا چاہتے، دور دراز کے شہروں سے ہیں، وہ جسٹ اپنا یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے، تو ہم ان کا کام بھی سٹارٹ کروا دیں گے، یہ سروس بھی ہم دے دیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو ہم یہاں پہ اپنے ادارے میں بلا کے یہاں پہ ٹریننگ دیں گے 1 ماہ کی، جو انٹرنشپ ٹائپ ہوگی۔ تو یہ 3 پیٹرن پہ ہم انشاءاللہ کام کرنے کا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میں ویلکم کرتا ہوں حافظ محمد رضوان صاحب کو۔ جی آپ سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، کرم اللہ کا، اور دعائیں آپ کی، اور آئندہ بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو حافظ صاحب ہے جی، جن کی شہزاد احمد مرزا جو بھائی ہیں میرے بڑے، ان کے چینل پہ بھی آپ نے انٹرویو دیکھا، پھر ریسنٹلی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے بھی ان کا انٹرویو کیا، اور وہ چند دنوں میں آ بھی جائے گا، اور اب میں ان کو زحمت دے رہا ہوں۔ تو بلانے کا مقصد جو تھا اسی کی طرف چلتے ہیں کہ حافظ سے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب، جتنے آپ کے کولیگز ہیں، قاری صاحبان ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ اگر یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ زیرو پہ کھڑے ہیں، بالکل ان کو ایف بی کامرس کا کوئی پتہ نہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کوئی پتہ نہیں، آپ ان کو زیرو سے کیا سمجھائیں گے، کیسے گائیڈ کریں گے کہ انہوں نے بھی اگر یہ کام کرنا ہے آن لائن قرآن ٹیچنگ کا؟ دیکھیں سر، اس میں ایسا ہے کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی سمجھ لیں زیرو پہ ہی کھڑا تھا۔ مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ آن لائن مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ایف بی کامرس کیا ہوتا ہے۔ اس میں آئے، کورس کیا، کورس کرنے کے بعد سارا دیکھا، پروڈکٹ وغیرہ کی طرف گیا، وہ بھی سارا سرچنگ وغیرہ کی، سب کچھ کیا، اور پھر سروسز کی طرف آئے۔ تو میرا تو آپ سے یہی ہے کہ جو زیرو پہ کھڑے ہیں، ٹینشن ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہماری فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ساری بکس ہوتی ہیں وہ عربک میں ہوتی ہیں، اور انگلش کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں جن کو انگلش بولنی آتی ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، مجھے خود بھی انگلش نہیں بولنی آتی تھی، اب تھوڑی بہت آ گئی، لیکن بالکل تھوڑی بہت ہے، تو انگلش کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے ہماری فیلڈ کے لوگوں کو، آپ کو اردو بولنی آتی ہے، آپ اردو کے کلائنٹس کو آؤٹ آف کنٹری تلاش کر سکتے ہیں، ان کو پڑھا سکتے ہیں بآسانی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو پشتو بولنی آتی ہے تو پشتو زبان کے جتنے بھی پٹھان حضرات ہماری فیلڈ کے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ لازمی اس طرف آئیں، کیونکہ میں نے جب سے کمپینز چلا رہا ہوں، میرے پاس کافی افغانی بھی آئے ہیں، پشتو والے آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے پشتو بولنی نہیں آتی ہے۔ ہوتا نا، کچھ پشتو بولنے والے ان کو اردو بولنی آتی ہے، لیکن اکثر ایسے ہیں کہ ان کو اردو نہیں بولنی آتی، وہ بالکل ہی خالص پشتو بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو پٹھان حضرات کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ اس طرف آئیں، اور اپنی زبان، اپنی لینگویج کے جو لوگ ہیں، آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو اچھے انداز سے گائیڈ کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے سندھی، اسی طرح ہندی بولنے والے جو ہیں، یعنی آپ کو جو زبان آتی ہے، آپ اس زبان کے بولنے والے اسٹوڈنٹس کو اپنی من پسند کنٹری سے، من پسند فیلڈ سے تلاش کر کے، بآسانی تلاش کر کے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہے کہ رہی بات کورس کرنے کی، تو میں تو یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ باقاعدہ کورس کریں۔ بجائے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا کو بتا دیں کہ ہم اپنی فیلڈ کو آگے لے کے چلیں، لیکن میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باقاعدہ کورس کریں۔ کورس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے پروڈکٹ اگر سیل کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے، ان کو تیار کیسے کرنا ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، اور ان کا اس کا سارا سسٹم جو ہے، آگے کہہ لیں کہ زیرو سے 100 تک، آگے مزید کہہ لیں کہ جو ہے وہ ٹریک پہ لانے تک ہر چیز اس میں سکھائی جاتی ہے۔
آن لائن آپ قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ پروڈکٹ کی طرف بھی آئیں، بلکہ میرا خود ہے ذہن بھی ہے، اور باقاعدہ ہیئر کے متعلق ریلیٹڈ میں نے دو تین میرے ہے چیزوں پہ پیکج ہے، تیار ہے، سب کچھ تیار پڑا ہے، ہر ایک کام اس کا ریڈی ہے، ایون کہ اس کے لیبلز، اس کی پوسٹیں، ہر چیز تیار ہے، جسٹ میں نے کمپین چلانی ہے، اور میرے پاس کمپین چلانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے یہاں سے ٹائم نہیں ملتا. تو انشاءاللہ اگلے منتھ سے یا اس سے اگلے منتھ سے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو بھی رن کروں گا. دونوں کام کرنے چاہیے. اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ جب آئے تھے تو حافظ صاحب نے مجھے یہ جیکٹس اور اپر اور اس طرح کی چیزیں جو برانڈ کرنے کے لیے، اپنا برانڈ بنانے کے لیے، فیس بک پہ سیل کرنے کے لیے یہ بھی بتایا تھا. آپ نے کچھ ڈیزائنز بھی سینڈ کیے تھے، آپ نے غالباً ہربل آئل کا بھی بتایا تھا، جی اور پھر اچانک یہ ہوا کہ ہم نے پہلے کام سٹارٹ کر لیا قرآن اکیڈمی کا. تو حافظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اپنی آپشنز کھلی رکھیں، کل کو کوئی بزنس کرنا ہے وہ بھی کیا جا سکے، آن لائن قرآن اکیڈمی میں کام کرنا ہے یہ بھی کیا جا سکے. اچھا آپ سب آپ کتنے کلائنٹس ہیں جن کو خود ٹیچ کر رہے ہیں؟ چلیں آپ ٹیم تو بنانے کی سوچ رہے ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں. خود کتنے لوگوں کو آپ ٹیچ کر رہے اچھا، ہیں؟ اس میں ایسا تھا کہ میں نے جب سٹارٹنگ میں کمپین چلائی تھی تو بہت زیادہ کلائنٹ آئے، بہت ہی زیادہ. تو میں پریشان ہو گیا کہ میں اکیلی جان ہوں تو میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے مطلب کہ پڑھا سکوں گا اور کس طرح ان کو ڈیل کر سکوں گا. تو پھر میں نے اپنے ٹائم کا حساب، اصل میں اس طرح تھا میرا سسٹم کہ میں 2 بجے کے بعد رات 10-11 بجے تک میں مسلسل، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، دھند ہے، گرمی، دھوپ، کچھ بھی ہے، مسلسل گھروں میں جا کے پڑھانا، ہوم ٹیوشننگ، یہ وہ بڑا عجیب سا سسٹم تھا. اچھی بات پڑھانا چاہیے لیکن کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہونا، دستک دینا، کھڑے، ایک عجیب سا سسٹم تھا. تو جب میں نے یہ کمپین چلائی اور ایڈمیشن کافی آئے تو یقین جانے اب میرے پاس صرف ایک ٹیوشن کے، وہ بھی ہمارے میرے بہت عزیز ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، تو بہت ہی محبت کرتے ہیں، بہت ہی عزت دیتے ہیں، تو صرف ان کی ہے کہہ لے کہ ان کے گھر پڑھانے کے لیے جاتا ہوں میں. اس کے علاوہ جتنی ہوم ٹیوشنز تھی میں نے ساری کی ساری چھوڑ دی ہیں، اور کمپین چلانے سے بہت زیادہ ایڈمیشن آئے. شروع میں نے 10 کو لیا اسٹوڈنٹ کو، پھر 12، 13، 14. یہ جب لاسٹ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں انٹرویو دے کے آیا تو وہاں اس وقت تک میرے پاس 14 کلائنٹس تھے، 14 اسٹوڈنٹ تھے. لیکن اب الحمدللہ اسی دن میں نے سر سے ایک کمپین تھی، اس کو سر کے ہاتھ لگے ماشاءاللہ، ان کے لگنے سے برکت اللہ نے دی، تو مزید جو ہے اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں. تو اب میں الحمدللہ خود جو ہے وہ تقریباً 17 سے 18 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ماشاء ہوں. اللہ، ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ اب آگے اللہ دیکھ تعالیٰ چلتے ہیں. مزید برکت ڈالے. اور حافظ صاحب کا جو ارادہ ہے وہ ٹیم بلڈ کرنے کا. حافظ صاحب ٹیم بلڈ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں، مجھے لگا پتہ چلا کہ آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ٹیم بلڈ کرنے کے لیے، اپنا ادارہ بنانے کے لیے، کیا اس کے لیے چاہیے چیزیں؟ سر اس میں اس طرح ہے کہ میں نے جو ہے ایک کمرے کا، باقاعدہ ایک بلڈنگ کا، یعنی سمجھ لیں ایک کمرے کا ارینج کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ لیپ ٹاپس چاہیے تھے جو قاری صاحبان پڑھائیں گے، آج الحمدللہ میں وہ بھی لے آیا ہوں. اور اس کے علاوہ کیبن وغیرہ بنانا تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، قاری صاحبان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، الحمدللہ سب کچھ ریڈی ہے. تو بس لیپ ٹاپ کی کمی تھی، وہ بھی آج آ گئے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے. بلکہ پچھلے انشاءاللہ، انٹرویو میں انشاءاللہ. نے سر سے عرض کی تھی کہ میں جنوری میں سٹارٹ کروں گا، لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ مجھے دسمبر میں اس کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ جی، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں مزید وسیع کریں گے اللہ کے کامیابی اللہ فضل سے. تعالیٰ عطا فرمائے. اور اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن بھی آپ کو اسٹرانگ چاہیے، یہ جی بھی جی ایسے لوپ ہی. میں رکھیے گا. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی تمام علماء حضرات کی ایک غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی کہہ لیں، میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا کہ کیا بالکل پیسہ نہ ہو، بجٹ نہ ہو تو یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں. کورس کرتے ہیں نہیں کرتے ہو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو تھوڑا بجٹ چاہیے ٹیم بلڈ کرنے کے لیے چاہیے. جیسے لیپ ٹاپ آپ سب لے رہے ہیں، غالباً لے کے آ چکے ہیں، اور کیبن. لیکن اس کے علاوہ کیمپین بجٹ چلانے کے لیے آپ کو یہ جو آپ کو 17-18 کلائنٹس ہیں آپ کو ملے ہیں، ان کے لیے تقریباً اندازاً آن ایوریج آپ کو کتنا بجٹ لگانا پڑا ہے، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے؟ سر میں اپنی جو فیلڈ کے لوگ ہیں نا، اصل میں ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو منتھلی جو ہوتی ہے نا انکم، 15,000 20,000 تقریباً یہ ہوتی ہے. تو اصل میں مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں، 15-20 ہزار پہ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے بجٹ سٹارٹنگ میں ان کے پاس نہیں ہوتا کہ جس کو یہ انویسٹ کر سکیں. تو ایسے جو سامعین ہیں میں ان سے یہی کہوں گا
کہ دیکھیں اگر سر نے ماشاء اللہ ان کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پورا کورس انہوں نے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے. آپ وہاں سے فری کرنا چاہیں تو مطلب جو جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پیڈ کورس کرتے ہیں تو نہایت ہی معقول ترین فیس ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کورس کو کرنے میں بہت جو ہے کچھ سیکھتے ہیں, آگے آتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ جو اس کورس کی پیڈ کورس کی جو فیس ہے وہ, اس کے بعد آپ نے اگر پوسٹیں ڈیزائن کروانی ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ بہترین سے بہترین اور سستے سے سستے جو ہے وہ ڈیزائنر بھی ہیں, ہمارے بیچز کی ہیں. تو وہ آپ کو سمجھ لیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا 400 سے 500 روپے صرف ایک پوسٹ کے ڈیزائن ہونے کا ہے کم از کم. ٹھیک ہے, اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے بھی ہیں نا تو آپ جو ہے پر ڈے 200 بجٹ لگا کے 5 دن کمپین چلاتے ہیں تو 5 دن میں آپ کو اچھے خاصے جو ہے وہ کلائنٹس آ سکتے ہیں. یہ چند ایک جو آؤٹ آف کنٹری پاکستان کے علاوہ جو ملک ہیں وہاں سے آپ کو اچھے خاصے کلائنٹس آ سکتے ہیں, اور اچھی کرنسی والے ملک ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں. تو ایک اندازہ بتائیں کہ آپ نے کتنا بجٹ سپینڈ کیا تاکہ کچھ ان کو بھی میرا خیال ہے ذہن کھل جائے, کوئی دھوکے میں نہ رہیں. اچھا, اصل میں اس طرح ہے سر کہ میرے پاس نا جو ابھی فی الحال اسٹوڈنٹ وہ کافی اچھی خاصی سامیاں ہیں کیونکہ اس کے لیے مجھے کافی مطلب اسٹوڈنٹ کو مطلب کہ وہ دیکھنا پڑا کس کو میں مطلب کہ ٹائم دے اچھا پاؤں اچھا, کس کو نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں کہ وہ ظاہری بات ہے وہ کچھ تجربات میں کچھ آپ نے ضائع کی ہوں گی ضائع بھی کیے ہیں اور جو انکوائریز تھیں. جی جی, لیکن ٹھیک میں ہے, یہی کہوں گا اسٹارٹنگ میں اگر آپ کے پاس 1000 روپے بھی ہے نا تو آپ اچھا صحیح. خاصا کام کر سکتے ہیں, آپ چلیں, کلائنٹس کو لے سکتے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجٹ اس پہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہم وہی بات دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے. کیمپین چلانے میں, پیڈ کیمپین چلانے میں پیسہ لگتا ہے لیکن آپ کو کلائنٹس بھی ملتے ہیں, اور جب آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یار اب بجٹ اور بڑھا دیں گے. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اصل میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا سر کہ شروع میں میرے پیسے کچھ ضائع ہوئے تو مجھے اب الحمدللہ مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے. کوئی اس کا ہوتا ہے نا کہ میرے پیسے ضائع ہوئے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ وہ تجربات کرنے میں جو میرے پیسے ضائع ہوئے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں, تجربوں سے بہت کچھ سیکھا سیکھنے ہے کو کچھ ملا آپ نے, ہے. بالکل اور صحیح. سر کا اپنا بھی قول ہے کہ میں ان سے ہی سیکھا ہے کہ تجربہ بہت اچھا استاد ہے اور بہت مہنگا استاد ہے. تو واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بہت کچھ جی. اس نے سکھایا بھی ہے. اچھا, آپ سب یہ بتائیں کہ بالفرض کوئی قاری صاحب ہیں, وہ پڑھانا چاہتے ہیں, لیٹ سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کر لی, کلائنٹ مل گیا ان کو, اب ان کو کس پلیٹ فارم پہ پڑھانا ہے, کون سی ایپ یوز کرنی ہے, ان کو کیا اسکل آنی چاہیے, کتنا سیکھنے میں ٹائم لگے گا, وہ زوم ہے یا اسکائپ ہے یا کوئی بھی ایپ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں. اس میں ایسا ہے کہ میں فی الحال پڑھا رہا ہوں اسکائپ پہ اور زیادہ تر پڑھا رہا ہوں زوم پہ. کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ وہاں پہ جو زوم ہے نا یہ اچھے انداز سے نہیں چلتی, بار بار جو ہے وہ کال کٹ جاتی ہے, میٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ان کنٹریز میں اسکائپ اچھی چلتی ہے تو وہاں پہ اسکائپ, لیکن زیادہ تر زوم پہ چلا رہا ہوں سسٹم اپنا. تو زوم کو سیکھنا مشکل نہیں ہے, آپ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو چند کہہ لیں کہ 1 گھنٹے کے اندر, آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو سکھا دے گا. آپ اس سے بآسانی پڑھا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. کتنے گھنٹے کی آپ کلاس لیتے ہیں یا کتنے منٹس کی ایک کلاس آپ لیتے ہیں؟ اچھا, اس میں کم از کم تو ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی کلاس. تو میں نے چونکہ کام سٹارٹ کیا تو میں الحمدللہ 1.25 گھنٹے کی کلاس دیتا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ میں پڑھاتا ہوں تجوید کے ساتھ. تجوید کے جو بیسک رولز ہیں, اصول و ضوابط ہیں, ان کو باقاعدہ سمجھانا, پھر پریکٹیکل لے کر آنا, پریکٹس کروانا, کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تجوید میں, تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہوئے. تو پھر میں یہ ہے کہ 1.25 گھنٹہ دے رہا ہوں ابھی فی الحال. اچھا آپ صاحب, آپ کون کون سے کورسز ہیں جو کروا رہے ہیں آن لائن؟ جی, میں 6 کورسز ہیں جو کروا رہا ہوں. ترجمہ, تفسیر, ناظرہ قرآن, حفظ قرآن, تجوید و قرات, فرض علوم کورس, بیسک عربک گرامر. یہ 6 کورس میں فی الحال کروا رہا ہوں. اور آخر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ اپنے جو کولیگز ہیں, جو آپ کی فیلڈ کے بندے ہیں, ان کو کیا مشورہ اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ میں اپنی فیلڈ کے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, اس پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں یا پچھلے جو 2 پلیٹ فارم سے میں نے انٹرویو دیا, ان سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صرف مساجد اور مدارس تک محدود نہ رہیں. آپ جو ہے خود بھی کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کو جو ہے ارننگ اچھی خاصی ہو, آپ وسیع ذہن سے اور جو ہے اپنے دین کے کام کو کر سکیں. تو اس میں ایسا ہے کہ میں یہی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں, کورس کریں, پیڈ کورس کریں. میں یہ زیادہ آپ سے کہوں گا پیڈ کورس کریں, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں پہ بار بار اس بات کو سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, بیٹا اسٹیپ لیں, قدم اٹھائیں, قدم بڑھائیں.
تو یہ بات واقعی ایسے ہے، آپ سٹیپ لیتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سر نے ہمیں غالباً یہ چھٹے لیکچر میں، پانچویں لیکچر میں بات بتائی تھی، ایک سٹوری سنائی تھی کہ وہ ایک بگلے کے بارے میں، کہ وہ بچہ اس کا جو ہے اڑتا نہیں تھا، ڈر لگتا تھا اسے۔ تو ایک دن اس کی والدہ یا اس کی ماں کہہ لیں کہ وہ اس کو ایک اونچی جگہ پہ لے کے گئی اور وہاں سے دھکا دے دیا تو دھکا دینا دیا تو بس دھکا دینے کی کہہ لیں کہ وہ ٹائم تھا کو اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ تو ایسا ہی ہے، آپ کہہ لیں کہ خود کو دھکا تھوڑا دیں اس طرف، تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کہہ لیں کہ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے۔ جو پروڈکٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں نہ ذہن میں آئے کہ میں کیا کروں، تو وہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ سکھائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو ساری ایک لسٹ دی جائے گی کہ یہ چیزیں مارکیٹ میں بہت اچھی چل رہی ہیں، آپ کو باقاعدہ وہ کہاں سے کیسے کیسے تیار کروانی ہے، ان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں اور باقی بہت کچھ ہے جو اس کورس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سارے جو ہے آن لائن کورس کرنا چاہیں، مطلب جو دور کے ہیں نہیں آ سکتے، آن لائن کلاس گھنٹے کی کلاس ہے، گھنٹہ تو ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں، تو گھنٹہ وہ آن لائن کورس کر لیں گھنٹے کلاس لے کے، یا آپ جو ہے بآسانی یہاں پہ آ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے کریں۔ بلکہ میں نے خود، میرا تھوڑا سفر زیادہ تھا اور رات کے وقت آنا مشکل تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے پیڈ کورس اور فزیکل کورس کرنا ہے، تو میں یہاں پہ آتا رہا ہوں۔ اب دیکھنے آپ کے سامنے ہی ہوں، تھوڑی سی مشکل کو فیس کیا ہے، اب الحمدللہ آسانیاں ہیں۔ ہاں جی، حافظ صاحب شرکپور سے یہاں لاہور علامہ اقبال ٹاؤن آتے رہے ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے میری پبلسٹی بھی کر دی ہے، انہوں نے پیڈ کورس کا بھی کہا، لیکن یقین جانیے کہ دیکھیں میرے کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، پہلے میں ایجوکیشن وہ اکیڈمی اسکول کالج سے منسلک رہا، وہاں پہ تھے یا اب ہیں، جب بھی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ ہمارا فری کورس کر کے، جو یوٹیوب پہ پڑھا ہے، فری کورس کر کے جب کامیابی حاصل کرتا ہے، یقین جانیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پیڈ کورس میں کچھ اسپیشل چیزیں کرواؤں اور آن لائن کورس جو فری ہے اس میں نہ کچھ تھکڑ سی چیزیں کرواؤں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کورس دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی نیت سے کام کیا کہ نہیں۔ تو اگر فری کورس کر کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور مجھے واقعی دلی خوشی ہوگی۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حافظ صاحب کے لیے میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور جہاں میری مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہوں، ایون حافظ صاحب کو بھی ساتھ آپ کے شامل کریں گے، مدد کرنے میں، گائیڈ کرنے میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔